4 کام سمجھ لیجئے رمضان میں جو ایکسٹرا کیے جاتے ہیں اور جس کو زیادہ کیا جانا چاہیے. ایک تو روزہ ہے جو فرض ہے، جو چھوڑا نہیں جا سکتا. دوسرا نماز ہے جو قیام اللیل کرنا ہے، وہ چاہے انفرادی کرے چاہے اجتماعی کرے، اس کے اندر بھی بہرحال اپنی تفصیلات ہے. اور تیسری چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے، اور چوتھا صدقہ خیرات. یعنی یہ 4 اعمال ایسے ہیں جو ایکسٹرا انسان کرے. باقی جو رہنے سہنے میں پڑوسیوں سے غمخواری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہے، اس میں پھر افطاری سحری کے انتظامات آ جاتے ہیں اور لوگوں کو افطاری کروانے کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ سب کچھ آ جاتا ہے. لہٰذا جو شخص قیام نہیں کر سکتا یا جس نے قیام نہیں، اس کو یہ تو کرنا چاہیے کم از کم کہ وہ طاق راتوں میں تو ضرور قیام کرے، اور باقی دنوں میں بھی کوشش کرے کہ جو پچھلی رات ہے 2 نوافل ضرور پڑھ لیا کرے اگر وہ قیام اللیل نہیں کرتا. ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باجماعت خود نماز آپ نے کروائی ہے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایکسٹرا فائدہ بتایا باجماعت نماز کا. عام معمول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ آپ تنہائی میں اکیلے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام کا بھی عام معمول یہی تھا. یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جماعت شروع ہوئی، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 23، 25 اور 27 3 جو طاق راتیں آپ نے قیام کروایا، خود جماعت کروائی، تو جماعت کرا کے طریقہ بتا دیا کہ امت اگر اس طریقے سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. اور آپ 29 کو جان بوجھ کے تشریف نہیں لائے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، حالانکہ مسجد بھری ہوئی تھی. اچھا، جب 25ویں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا نا، تو حدیث میں آتا ہے آپ نے آدھی رات قیام فرمایا. پہلی جو 23ویں تھی آپ نے 1/3 اور پھر آگے آدھی رات. جب آپ نے آدھی رات قیام فرمایا تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام ہو اور جو مسجد نبوی ہو اور پھر اللہ کا قرآن ہو اور رمضان ہو، تو کتنا لطف آیا ہوگا اس کو. تو اس نے ایک صحابی نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا تھا آپ ساری رات قیام کروا. تو آپ نے اس موقع پر ایک کلیہ ارشاد فرما دیا. آپ نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف، جب تک امام مصلی سے ہٹتا نہیں ہے اس وقت تک کوئی شخص اگر پیچھے کھڑا رہے، یعنی جو امام کے ساتھ قیام کرے اور اس وقت تک قیام کرے جب تک امام مصلی سے نہیں ہٹتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوتب لہ قیام اللیلۃ، اس کے لیے پوری رات کا قیام کا ثواب مل جاتا ہے. لہذا جو تنہا نماز پڑھتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب نہیں ملتا، اور جو باجماعت پڑھتا ہے اور امام کے ہٹنے تک پڑھتا رہتا ہے تو اس کو پوری رات کے قیام. یہ ایک ایکسٹرا فائدہ ہے جو باجماعت نماز کا ہے. لیکن اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وطر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جتنے بھی نوافل پڑھے ان کے امام کے پیچھے، اور امام وطر پڑھا رہا ہے لیکن لوگ وطر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے پچھلی رات پڑھنے، اس وقت تک امام کا انصراف نہیں ہوا، امام ہٹا نہیں ہے. لہذا یہ نہیں کرنا چاہیے. جو شخص باجماعت پڑھے پھر اگر وہ وطر چھوڑ دے گا اور امام ابھی مصلی پہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو پوری رات کے قیام کے ثواب سے محروم ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک وہ ہٹتا نہیں ہے. لہذا وطر ساتھ پڑھ لیا کریں تاکہ پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے. پھر آپ کو علاوہ ازیں پچھلی رات آپ اٹھ سکتے ہیں تو آپ نوافل پڑھنا منع نہیں ہے وطر پڑھنے کے بعد بھی. لہذا وطر چاہے آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیے، ایسے کرنا چاہیے کہ امام کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے اگر وہی امام وطر پڑھاتا ہے. اگر امام چینج ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پہ امام تبدیل ہو جاتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں.